جو آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے گا کام کے لیے، اب اس کو کام بتایا جائے گا، باہر والے کو تھوڑی کام بتایا جائے گا، جس نے پیش کر دیا اسے کام بتایا جائے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیں گے تو اللہ اب ہمیں سمجھائیں گے ڈاکٹروں سے کیسے بات کرنی ہے، انجینئروں سے کیسے بات کرنی ہے، وکیلوں سے کیسے بات کرنی ہے، جج اور پروفیسر سے کیسے بات کرنی ہے، نرم آدمی ہے اس سے کیسی بات کرنی ہے، غصے والا آدمی اس سے کیسے بات کرنی ہے۔ ہم لوگ عرب جماعت میں تھے تو ہم تشکیل کرتے تھے، نقد جماعت بناؤ 4 مہینے کی، نقد بناؤ چلے کی، نقد بناؤ 3 دن کی، تو ہم پورا زور لگاتے ہیں۔ ایک عرب نے کہا شیخ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، نرمی کرو، تم بہت سختی کرتے ہو۔ میں نے کہا میں سختی نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے سختی کہاں کرنی ہے، نرمی کہاں کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی نرم مزاج کا ہے تو اس سے جتنی چاہے بات کر لو یہ سنے گا، اور یہ آدمی گرم مزاج کا ہے، اس سے تھوڑی سی بات کرو گے تو یہ غصہ ہو جائے گا۔ تو مجھے پتہ ہے کہ اس سے زیادہ دیر بات نہیں کرنی، اس کو میں جلدی کہہ جاؤ گے کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ چلے جانا، اور اسے پتہ ہے یہ کچھ نہیں بول رہا ہے، یہ ضرور جا کر رہے گا۔ اب میں اس کو پورا زور لگاتا ہوں، پوری قوت کے ساتھ اس سے بات کرتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ بھی کروں گا، 1 گھنٹہ بھی کروں گا، یہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو میں زیادہ سختی اس پر کرتا ہوں جو نرم ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑی منت کرنے سے، خوشامد کرنے سے نکل جائے گا، چلا جائے گا، تو ہم اس پہ پورا زور لگاتے ہیں۔ اور جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا مزاج سخت ہے تو اب ہم اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو کام کرتے کرتے بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال فما بال القرون الاولى، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا قال علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں مجھے نہیں ہے، تو میرے رب کو پتا ہے اس کا تو وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب بھٹکتا نہیں، بھولتا نہیں۔ تو فرعون کی چال ناکام کر دی، جواب نہیں دیا، اور جواب بھی دیا ایسا کہ وہ سمجھ نہ سکا۔ قال علمها عند ربی، بس یہ تبلیغ کا دعوت کا اصول، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا شیخ زکریا نور اللہ مرقد، ان کی کتاب ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور بہت ساری انہوں نے اردو کی عربی کی کتابیں لکھی ہیں، ان سب کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ان کا ایک رسالہ ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات، تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں تبلیغ سمجھ میں آ جائے، دعوت سمجھ میں آ جائے۔ جو اعتراض مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئے، جو اعتراضات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئے، وہی اعتراضات آج بھی ہیں۔ ان کے جوابات سب شیخ نے دے دیے، تو آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کے سمجھ میں بات آتی چلی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلا اور موٹا بڑا اعتراض یہی ہے کہ تبلیغ والے، جماعت والے جہاد کی آیات کو، روایات کو اپنے کام کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنے کام کے لیے پیش کرتے ہیں، جہاد کی بات کو تبلیغ کی بات کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے لکھا یہ اعتراض بہت کثرت سے کانوں میں آیا، اور تعجب جب زیادہ ہوا جب یہ اعتراض علماء کی طرف سے آیا۔ ایک عام آدمی کرے تو لگ جائے بات، لیکن عالم ہو کر ایسا اعتراض، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ قرآن پر نظر نہیں کی، حدیث پر نظر نہیں کی، حدیث پر قرآن پر نظر کرتے تو معلوم ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب المشی الی الجمعہ ایک باب قائم کیا ہے کہ جمعے کے لیے، کون سا دن ہے آج؟ ارے بولو، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے لیے جانے کا ایک باب قائم کیا۔ اس میں ایک روایت نقل کی، ایک صاحب جا رہے جمعے کی نماز کے لیے، دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ عز وجل حرمہم اللہ علی النار، جس کے پاؤں پر راہ خدا میں مٹی لگ جائے، دھول لگ جائے، جہنم کی آگ حرام ہے اس کے اوپر۔ دوزخ میں نہیں جائے گئے، آگ میں نہیں جلے گئے، دوزخ تو دور کی بات ہے، دوزخ کا دھواں بھی نہیں لگے گا اس کو۔ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس حدیث کو جمعے کی نماز پڑھنے والے کے فضیلت میں بیان کریں تو یہ جہاد کے خلاف نہیں۔ اور تبلیغ والے اگر
جمعے کی دعوت کے لیے، نماز کی دعوت کے لیے، روزے کی دعوت کے لیے، حج زکات کی دعوت کے لیے، اسلام کے لیے اپنا جان و مال سب قربان کر کر راہ خدا میں نکلنے پر زور دے کر اس حدیث کو بیان کریں تو یہ جہاد کی مخالفت ہو گئی۔ جب امام بخاری جمعے کی نماز میں جانے کے لیے اس کو پیش کر سکتے ہیں تو ساری دنیا کو جمعے نماز پر لانے کے لیے جو سفر ہوگا وہ راہ خدا میں کیسے داخل نہیں ہوگا؟ وہ راہ خدا میں کیسے داخل نہیں ہوگا؟ راہ خدا میں داخل ہے۔ تو راہ اسی طرح پوری کتاب حضرت نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، صحابہ کے، بزرگوں کے اقوال کے ذریعے سے جو اعتراضات، اشکالات سارے زمانے میں، اور شیخ نے لکھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی بعض لوگوں کے کہنے سے، خاص طور پہ مولوی منظور کے کہنے سے، اور مزے کی بات یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت کی یہ بات پہلے تو میں نے پڑھی بچپن میں کتاب میں نے تبلیغ دعوت بعد میں شروع کی، کتاب پہلے پڑھ لی، اعتراضات، اشکالات، تو اس لیے ہم کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے شیخ کی زبانی سارے اعتراضات کے جوابات پڑھ لیے پہلے، اب ہمیں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا اعتراض اشکال کرتے۔ تو شیخ کی بات میں نے خود پڑھی، شیخ نے لکھا کہ میں، سنو دھیان سے، فرمایا کہ میں باوجود اہل مدرسہ اور اہل خانقاہ ہونے کے، بدائع العلوم میں شیخ الحدیث ان کا لقب ہے، فقیہ الامت، مفکر ملت، حکیم الامت، شیخ الاسلام، امام ربانی، یہ ہمارے بزرگوں کے القاب ہیں۔ کوئی شیخ الاسلام ہے تو کوئی حکیم الاسلام ہے، کوئی حکیم الامت ہے تو کوئی فقیہ الامت ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے تو کوئی حکیم الاسلام ہے، اسی طرح کوئی امام ربانی ہے تو کوئی شیخ الحدیث ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر گہری پکڑ رکھتے تھے، اس لیے ان کا لقب عالم میں شیخ الحدیث سے مشہور ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں باوجود اہل مدرسہ اور اہل خانقاہ ہونے کے، بڑے مدرسے کے محدث ہیں اور بڑی خانقاہ کے شیخ ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا خلیل صاحب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور خود حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بچپن میں رہے اور سارا زمانہ حضرت کا دیکھا، حضرت کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج بھی ان کی خانقاہ چل رہی ہے سہارنپور میں کچے گھر میں، اور مظاہر علوم مدرسے کی مسجد جدید میں الحمدللہ حضرت شیخ کے خانقاہ رمضان میں پورا مہینے لوگ ملک سے غیر ملک سے آتے تھے، اور کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ قطب اقطاب ان کے خلفاء ہیں۔ شیخ فرماتے کہ میں باوجود اہل مدرسہ، باوجود اہل خانقاہ ہونے کے، اس بات کا ببانگِ قول اعلان کرتا ہوں کہ یہ تبلیغ اور دعوت کا مبارک، آسان، سیدھا سادہ کام بعض وجوہ سے مدارس اور خانقاہ سے افضل ہے، بعض وجوہ سے۔ مطلب یہ ہے ایک وجہ سے ایک چیز افضل ہو سکتی ہے دوسری سے۔ میں نے کہا اگر آپ کو اشکال ہے کہ حضرت نے بات کیسے کہہ دی، چلو ہم اس کا الٹا کہہ دیتے ہیں۔ ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کا الٹا کہہ دیتے تاکہ تم کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ ہم نے کہا مدارس اور خانقاہ بے شمار وجوہات سے تبلیغ سے افضل ہے، فلا اشکال علیہ۔